بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ پاکستانیوں مبارک کو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی سمری ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کے اوپر دستخط کر دیا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے اس کی منظوری کا۔ اب یہ فی الفور لاگو ہو چکی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو آئینی ترمیم ہے، جس طریقے سے ہوئی، جس طریقے سے ووٹنگ کروائی گئی، جس طریقے سے فارم 47 کی حکومت نے راتوں رات واردات ڈال کے اور جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا اور ورکنگ ڈے بھی نہیں تھا، لیکن راتوں رات یہ ترمیم منظور کروائی گئی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا مقصد ہے؟ کیا یہ 25 کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے یا ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کی گئی ہے؟ مین مدعا یہ ہے۔ اور اس ترمیم کے بعد عام انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا جی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس کو حکومت کے کنٹرول میں کیا جائے، یعنی کہ جو وقت کا سکندر ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو بنا ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں عدلیہ کو کیا جائے، کیونکہ عدلیہ آزاد تھی، ججز سارے آزاد تھے اور یہ آزاد ججز اب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور حکومت کو مشکل اور ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسے ججز موجود ہیں جن کو ٹوتھ لیس کرنا بہت ضروری تھا اور ٹوتھ لیس کر دیا گیا اس آئینی ترمیم کے بعد۔ اس آئینی ترمیم کا مقصد 25 کروڑ عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے یا ان کے بھلے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یا ان کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ جو حکومت وقت ہے اس نے اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنے جو فارم 47 کی حکومت جعلی حکومت ہے اس مینڈیٹ کو چھپانے کے لیے، وہ اسی لیے چھپ سکتا تھا کہ اگر کوئی آزاد جج بیٹھا ہوگا، کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس آزاد طریقے سے آئے گا تو یہ کیس لگیں گے، بنیادی انسانی حقوق کے کیس بھی لگیں گے اور 8 فروری کی جو پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں جو الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی لگیں گی، تو پھر یہ جعلی حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گی۔ مین مقصد یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے اور وہ روک دیا گیا ہے۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے فل فارم کے ساتھ اور بڑی ایک خاص کر کے قانونی چال کے ساتھ روکا گیا، وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں کہ کیسے روکا گیا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کیسے ہوگا، یہ مین چیز ہے۔ تو جو مسودہ تھا، جو مسودہ مولانا صاحب کا یا جو مسودہ حکومت کا تھا، تو مولانا صاحب نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ میں ووٹ کروں گا کیونکہ ہمارے بیچ میں اب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں مسودے کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یا جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے تو وہ نہیں کرے گی، تو اس میں ہمیں گلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ مولانا صاحب اپنا ایک رائٹ رکھتے ہیں، اپنا ایک ان کی الگ پارٹی ہے، تو مولانا صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اس لیے اب مولانا صاحب کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے کہا کہ کالے ناگ، کالے سانپ کے ہم نے جو دانت تھے وہ توڑ دیے ہیں اور جو مسودہ طاقتور کا تھا یا جو کالا سانپ تھا اس کا زہر ہم نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو زہر تو کالے سانپ کا توڑ دیا، لیکن جو عدلیہ کے اوپر وار کیا گیا ہے وہ بہت سٹرونگ وار ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسودے میں کیا چیزیں آئی تھی تھوڑی سی عدلیہ کے حوالے سے، باقی تو آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہوگا آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عدلیہ کے حوالے سے نئے مسودے میں آئینی بینچ تشکیل کی تجویز ہے، آئینی بینچ بنایا جائے گا
اور آئینی بینچ بھی کون بنائے گا؟ حکومت کی جانب سے سیاست دان بنائیں گے، پارلیمنٹیرینز بنائیں گے، ایسا لگتا ہے مجھے بھی۔ آگے سنیں، جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا۔ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوتا تھا، اب آئینی جو بینچ ہوگا اس کے پاس ہوگا، باقی کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اور وہ بینچ اگر پورا 5 رکنی ہے تو 5 رکنی کے پاس ہوگا، اور اگر 4 رکنی بینچ ہے تو 4 ججز کے پاس اختیار ہوگا، کسی فرد واحد کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے بڑا نیا ڈرامہ آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ایز چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ۔ کیوں کہ یہ ترمیم ہونی تھی۔ ترمیم میں ججز کے جو تقرری ہے یا ججز کو جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک خاص قسم کا جو ہے پلان تھا، وہ چال تھی، وہ قانونی چال تھی، وہ چل دی گئی ہے۔ اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا اور اب ڈیسائیڈ بھی کیا جائے گا کہ جج کون چیف جسٹس بننے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسودے میں کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنے گی، یعنی کہ اب جو سیاست دان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا ذمہ ان کے اوپر پڑ گیا ہے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی، اور پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنائے گی، اس کا تقرر کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات پر چیف جسٹس پاکستان کا نام وزیر اعظم کو سینڈ کیا جائے گا، وزیر اعظم آگے صدر کو بھجوائیں گے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا کہ کون چیف جسٹس آف پاکستان بن رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے کیا تھا کہ موسٹ سینئر ترین جو جج تھا اس کو چیف جسٹس بننا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ موسٹ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، یا جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، یا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ جسٹس منصور اور جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں یہ حکومت کو پسند نہیں ہے۔ یہ دونوں جج، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نائل کیا تھا۔ یہ دونوں جج حکومت کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر رہ گئے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، تو میرے خیال میں اگلا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہی بننے جا رہے ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا جو راستہ ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، جس میں سینیٹر بھی 2 موجود ہوں گے، اور پھر قومی اسمبلی کے 12 رکن، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ، یعنی کہ 12 میں سے 8 ارکان پارلیمنٹ جس طرف فیصلہ کریں گے اس جج کا نام ایز چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر سامنے آئے گا، اور سمری سینڈ کی جائے گی، وزیر اعظم دستخط کریں گے اور سمری بھجوا دی جائے گی صدر پاکستان کو، اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ یہ تھا جی اصل مقصد ترمیم کا، یہ تھا اصل مقصد کہ جو ہم جعلی حکومت مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ واضح ہو جانا ہے کہ اگر ہمارا جسٹس آئے گا، کیونکہ قاضی تو جا رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس صرف اور صرف 4 دن رہ گئے۔ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں رہیں گے، نو مور چیف جسٹس رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے نیا چیف جسٹس آئے گا، اور آج ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، جیسی ترمیم پاس ہوئی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اور وہ کل تک ڈیسائیڈ کرے کہ سینئر ترین 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس کا نام ڈیسائیڈ کرے، پھر وہ وزیر اعظم کو سینڈ کریں اور صدر مملکت کو، اور یہ 2 دن کے اندر چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ فائنل کر دی جائے گی۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئینی بینچ بنیں گے، آئینی بینچ بھی سیاسی ہو جائیں گے، اور چیف جسٹس کو بھی سیاسی کر دیا گیا ہے، عدالتوں کو سیاسی بیس بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 25 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے یہ ترمیم لائی گئی تھی؟ نہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے ترمیم لائی گئی تھی۔ عدالتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی گئی ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وڈرا کیا ہے،
اس بڑے جرلو کا حصہ نہیں بنی پاکستان تحریک انصاف، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ قیدی نمبر 804 کو کنٹرول کرنے کے لیے، قیدی نمبر 804 کے پر کاٹنے کے لیے یہ سارے ٹاؤٹس اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹ دیے، انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا۔ یہ تاریخ لکھے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ 2-3 دن 4 دن کے بعد ان کا نام تاریخ میں بڑے برے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ لوگ جسٹس منیر جو تھے، منیر صاحب، ان کو بھول جائیں گے، اور جسٹس منیر جو ہے ان کی روح جو آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اندر پروان کرتی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تاریخ میں یہ یاد رکھے جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کے معیار کو، عدلیہ کی جو ایک قدر ہے اس کو ڈاؤن کیا۔ آگے چلتے ہیں جی، اہم ترین چیزیں جو گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وفاقی حکومت کی جانب سے آج جو ایک چیف جسٹس، نیا چیف جسٹس بننے کی جو ایک پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا کہہ دیا گیا کہ کل تک وہ نام فائنل کریں۔ دوسرا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے سہولت کاری کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے ادارے کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر بھی نہیں لگنی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس ترمیم سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بالکل میں نے بھی بتایا کوئی خاص فرق نہیں پڑنا ہے، اور جو جوڈیشری پش بیک کرے گی فارم 47 کی پارلیمنٹ، وہ کوشش کرے گی کہ اس کا جو فراڈ ہے، جو الیکشن فراڈ ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہ جائے۔ اصل عدلیہ کی آزادی کو بالکل انہوں نے کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ کالے ناک کے کالے دانت ہم نے توڑ دیے، اصل میں کالے ناک کے کالے دانت تو انہوں نے توڑ دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے آئینی عدالت کو ختم کیا، دوسرا ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا، تیسرا اور 2-3 چیزیں ان کو ختم کیا، مگر پھر بھی جو دانت ابھی ٹوٹے ہیں وہ ہیں عدلیہ کے دانت، ٹوتھ لیس کر دیا گیا عدلیہ کو۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔